بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ وَكَانَ هُوَ الْمُجَلِّي وَلَحِقَهُ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ هُوَ الْمُصَلِّي وَجَاءَ دَوْرِي وَقُمْتُ فِي أَقْرَانِي وَأَكْفَائِي وَعَدَّ الْأُسْتَاذُ 1 2 3 وَأَبْطَأْتُ قَلِيلًا عِنْدَ الْجَرْيِ فَمَا قَدَرْتُ أَنْ أَسْبِقَ وَأَكُونَ الْمُجَلِّيَ وَوَصَلْنَا إِلَى الْغَايَةِ وَكُنْتُ الْمُصَلِّي وَكَانَ خالد المجلی فهتف الأولاد باسمه وقالوا مرحا مرحا وكان إخواني يظنون أني أنا المجلي لأني خفيف وسريع وأجري كل يوم وتأسفت أيضا ولكني قلت في نفسي سأسبق في المرة الثانية عند انتهاء السنة إن شاء الله تعالى۔ تو اب سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھ لیں۔ وَكَانَ هُوَ الْمُجَلِّي یعنی جب محمد جو تھا وہ سب سے آگے نکلنے والا تھا، مجلی، اور جو جیسے پیچھے اپنے گزر گیا کہ لڑکوں نے وبرز محمد وقالوا محمد محمد وصاحوا مرحا مرحا، تو اب یہاں سے جلا یجلی تجلیہ باب تفعیل سے ہے، یہ اس کا معنی ہے آگے نکلنا، جو سب سے آگے نکلنا۔ لحق یلحق اس کا معنی ہے ملنا، یعنی اس کے پیچھے فوری اس کے بعد جو ملا وہ ابراہیم تھا، یعنی کسی جماعت سے مل جانا تو لحق یلحق کہتے ہیں۔ اسی طرح الحق یلحق الحاق بھی کہتے ہیں۔ فکان هو المصلی اور وہ دوسرے نمبر پر آنے والا تھا۔ صلی یصلی تسلیہ یہ بھی باب تفعیل سے ہیں، اس کا معنی ہے دوسرے نمبر پر آنے والا۔ وجاء دوری میرا نمبر آیا، اور جاء یجیء جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جاء یجیء اس کا معنی ہے آنا، تو دور باری کو کہتے ہیں، منزل کو کہتے ہیں، اور اسی طرح حصے وغیرہ کو بھی دور کہتے ہیں۔ وقمت فی اقرانی و اکفائی یہ بھی گزر گیا، اقران اور اکفا۔ عد یعد گزر گیا پیچھے، نصر ینصر گننا، اور وابطأت تو یہاں ایک لفظ ہے ابطأت، ابطأ یبطئ ابطاء باب فعال سے، اس کا معنی ہے میں پیچھے رہا، پیچھے رہنا۔ عند الجری دوڑتے وقت، فما قدرت قدر یقدر بلکہ قدر یقدر اس کا معنی ہے قدرت رکھنا۔ ان اس اور اگلا لفظ ہے ان اسبق بلکہ سبق یسبق سمع یسمع سے ہیں کہ میں آگے نکلنے کی طاقت نہیں مجھے طاقت نہیں ہوئی کہ میں آگے نکل جاتا، تو واکون المجلی کہ میں ہو جاتا پہلے نمبر پر آنے والا۔ وصلنا الی الغایہ وصل یصل ضرب یضرب سے ہیں۔ وکنت المصلی میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اگلا لفظ ہے وکان خالد المجلی فہتف الاولاد باسمہ وقالوا مرحا مرحا وکان اخوانی یظنون انی انا المجلی، اور ظن یظن ضرب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے گمان کرنا، تو لانی خفیف خفیف ہلکے کو کہتے ہیں، سریع تیز کو کہتے ہیں، واجری میں دوڑتا ہوں۔ تأسف یتأسف تأسف باب تفعل سے اس کا معنی ہے افسوس کرنا۔ ولکنی قلت فی نفسی لیکن میں نے اپنے دل میں کہا سأسبق فی المرۃ الثانیہ میں انشاءاللہ تعالی دوسرے نمبر یعنی دوسرے مرتبہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ تو اگلا لفظ ہے وخطب الاستاذ، خطب یخطب بلکہ اس کا معنی ہے خطبہ دینا، استاد نے خطبہ دیا۔ اور فی الاخیر آخر میں اور فرمایا کہ کان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسابق آپ مقابلہ فرماتے تھے، مقابلہ کراتے تھے۔ وکان اصحابہ یتسابقون اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ یسابق سابق یسابق مسابقہ مقابلہ کرانا، مقابلہ کرنا، اور یتسابق یتسابق تسابق کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ مناسب یہ مسلمان کے لیے کہ یکون نشیطاً کہ وہ چست ہو، نشیط ینشط سمع سے
اور قویًا، قوی یقوی یہ بھی سمع سے طاقتور ہونا، حتی لا یعجز فی الجہاد یہاں تک کہ وہ جہاد میں عاجز نہ آ جائیں، جہاد میں وہ کمزور نہ ہو جائیں۔ تو اب لغوی تحقیق ہو گیا، تو اب اس کی جو ہے وہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ وکان هو المجلی، اور وہ آگے نکلنے والا تھا، پہلے نمبر پر آنے والا تھا۔ ولحقہ ابراہیم فکان هو المصلی، اور اس کے پیچھے ابراہیم اس سے مل گیا اور وہ دوسرے نمبر پر آنے والا تھا۔ وجاء دوری، میرا نمبر آیا۔ وقمت فی اقرانی و اکفائی، میں اپنے ہم عمر اور ہم پلہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وعد الاستاد، اور استاد نے گنا، واحد اثنان ثلاثہ وابطأت قلیلا، تو میں تھوڑا سا میں پیچھے رہا، 1 2 3 کہا تو میں تھوڑا سا پیچھے رہا، عند الجری، دوڑنے میں۔ فما قدرت ان اسبق، تو میں آگے نکلنے کی طاقت نہ رکھ سکا، اور واکون المجلی، کہ میں ہو جاتا آگے نکلنے والا۔ وصلنا الی الغایتی، ہم انتہا تک پہنچے۔ وکنت المصلی، میں دوسرے نمبر پر آنے والا تھا۔ وکان خالد المجلی، خالد پہلے نمبر پر تھا۔ فہتف الاولاد باسمہ، لڑکوں نے اس کے نام کے ساتھ آواز لگائی۔ وقالوا، کہا، مرحا مرحا، واہ 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 واہ، یعنی شاباش۔ وکان اخوانی یظنون انی انا المجلی، میرے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ میں ہی آگے نکل جاؤں گا، میں ہی پہلا آؤں گا، میں ہی فرسٹ آؤں گا۔ لأنی خفیف و سریع، اس لیے کہ میں ہلکا ہوں اور تیز ہوں۔ واجری کل یوم، اور روزانہ دوڑتا ہوں۔ وتأسفت ایضا، میں نے بھی افسوس کیا، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اگلی مرتبہ انشاءاللہ آگے نکل جاؤں گا۔ عند انتہا اس سنہ، سال کے اینڈ میں، انتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سال کے اختتام میں جو مقابلہ ہوگا اس میں میں انشاءاللہ آگے نکل جاؤں گا۔ وخطب الاستاد فی الاخیر، آخر میں استاد نے بیان کیا، خطبہ دیا، فرمایا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقابلہ فرماتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے وہ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے کا مقابلہ فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے تھے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ، ضروری ہے مسلمان کے لیے، کہ يَكُونَ نَشِيطًا خَفِيفًا، مسلمان چست ہو اور ہلکا ہو اور طاقتور ہو۔ حتیٰ، یہاں تک کہ لا يعجز فی الجہاد، کہ تاکہ وہ لا يعجز، بلکہ لا يعجز فی الجہاد، تاکہ وہ جہاد میں عاجز نہ آ جائیں، کمزور نہ پڑ جائیں جہاد میں۔ تو یہ ہو گئے۔ تو اب یہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ماذا اختار معلم الریاضتی، یعنی جو ورزش کے استاد تھے انہوں نے کیا چنا، ولماذا، اور کیوں چنا۔ ما الصفة التي تجمع بین الطلاب الذين اختارهم المعلم، وہ کون سی صفات تھی طلباء کے درمیان جن کو استاد نے جمع کیا اور استاد نے چنا، یعنی استاد نے جن طلباء کو صفوں کے لیے چنا تو ان کے اندر کون سی صفتیں تھیں۔ اور اگلا لفظ ہے ماذا وضع المعلم فی آخر میدان السباق، اور استاد نے جو دوڑ کے میدان کے یعنی آخری حصے میں کیا چیز لگایا، کیا چیز رکھا۔ ما يتوجب علی المسلم لبناء جسمہ، اپنے جسم کو بنانے کے لیے مسلمان پر کیا چیز ضروری ہے۔ عدد 3 فوائد للریاضہ، ورزش کے 3 فائدے آپ لکھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کی آپ اچھی طرح مشق کیجیے۔